السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ تقوی الہی خداوند متعال اس امر تقوی کو جو انسان سے وابستہ قرار دیا ہے، قرآن میں کافی تاکید فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً 2000 سے زیادہ 2400 سے زیادہ کلمات تقوی کے قرآن میں خدا نے پیش کیا ہے تاکہ بندے اہمیت تقوی کو بدرجہ اولا حفظ کریں، اہمیت تقوی جانیں اور اپنے اندر تقوی کے وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات قائم کریں، پیدا کریں، اور یہ تقوی خود دنیا و آخرت کے لیے انسان کو مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک ایسی زندگی تقوی کی جو کاملاً شفاف، خدائی زندگی جس کے اندر ہر چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کی نجات اور اس کی بقا کے لیے فراہم ہوتی ہیں۔ تقوی سے غافل رہنا جہالت کی علامت ہے، تقوی کو اہمیت نہ دینا یہ کم ایمانی کی علامت ہے، اور عمداً تقوی کی مخالفت کرنا اور اس کے حکم سے منہ پھیر لینا یہ ظلم اور ظالم کے ردیف میں ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے اہمیت دی گئی ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو اس امر کی طرف دعوت دیتا ہوا چلا آیا۔ ہر نبی یہی چاہتا تھا کہ اس کی امت باقاعدہ ایک ایسی زندگی گزارے جس کے اندر خود اس کی روح اور جسم کے لیے سلامتی ہو۔ متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو صاحب تقوی۔ قرآن میں متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح کو اپنا حصہ بنائے۔ ایمان یعنی خدا پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا اس پر ایمان رکھیں۔ ایمان از لحاظ ان کے انسان کم از کم جو تقوی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان محرمات سے دور رہے، حرام چیزوں سے دور رہیں، حرام کاریوں سے دور رہیں، اور واجبات سے وابستہ رہیں، کوئی واجب چھوٹ نہ پائیں۔ واجبات
اس کے زندگی کا مہم ترین جز ہے۔ اور عمل صالح نیکیوں کی طرف ہدایت ہونا، نیکیوں کی طرف گامزن ہونا، نیکی انجام دینا، تاکہ درونی دشمن اور بیرونی دشمن کو، یہ درونی اور بیرونی دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ درونی دشمن یعنی نفس وہی کردار ادا کرتا ہے جو باہر سے شیطان ادا کرتا ہے۔ باہری دشمن شیطان ہے، درونی دشمن نفس ہے۔ انسان اگر نفس کا غلام بن جائے، اگر انٹرنل روح جسے کہا جاتا ہے، روح کو اگر خلل پیدا کر دے روح کے اندر، باہر کا دشمن آسانی سے حملہ کر دے گا۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے اندرونی حالات کو سنبھال کر رکھا جائے، اندرونی حالات کی حفاظت کیا جائے۔ آپ حضرات کو اس بات کی طرف زیادہ زور دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کے حالات دیکھتے ہوئے انسان جان سکتا ہے، آج کے دور کا انسان یہ بات سے واقف ہے کہ کس طریقے سے باہر کا دشمن اندر کامیاب ہو جاتا ہے، کسی ملک کا دشمن کس طریقے سے ملک کے حالات کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اندر کے حالات بگڑ جاتے ہیں، جب اندر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے، سول ڈسٹربنس پیدا ہو جاتا ہے، تو باہر کا دشمن آسانی سے قابض ہو جاتا ہے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس کے بعد اس ملک کا ڈاؤن فال کی گارنٹی پکی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نفس، اگر نفس پر کنٹرول نہ کیا جائے، نفس کو بے لجام چھوڑ دیا جائے، تو ہو سکتا ہے یہ نفس آپ کی روح کو ضربے پہنچائے، جس کی بنا پر آپ کا ایمان ضعیف ہوگا اور شیطان آپ پر قابض ہو جائے گا۔ شیطان راستے دیکھتا ہے، شیطان ہمیشہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں اس کے اوپر قابض ہو جاؤں، اس کے ایمان کو زائل کر دوں، اس کے ایمان کو میں ختم کر دوں۔ تو یہاں پر اللہ مدد نہیں کرے گا، یہاں پر ہمیں خود اپنی مدد کرنی پڑتی ہے، بشرطیکہ کہ ہماری مدد پر اللہ کی مدد ہوگی۔ بشرطیکہ اس وقت اللہ کی مدد ہوگی جب ہم کوشش کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی بھی طریقے سے یہ نفس کنٹرول میں رہیں، تاکہ بیرونی دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ ہم کوشش کریں گے محرمات سے دور رہیں گے، ہم کوشش کریں گے واجبات کے نزدیک ہو جائیں گے، واجبات کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے، بلکہ اپنی زندگی کا اصل ہے واجبات، جز نہیں اصل ہے۔ نیکیوں کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے، صدقات کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، اور دیگر نیکیاں، چاہے وہ معنوی نیکیاں ہوں یا مادی نیکیاں ہوں، معنوی نیکیاں یعنی دعائیں، نمازیں، مستحب روزے، اور معارف اسلامی کو حفظ کرنا یعنی تعلیم حاصل کرنا معارف اسلامی کی، اور مادی نیکیاں جیسے انفاق ہے، غریبوں کا خیال رکھنا، غریبوں کی تک پہنچنا، ان تک ان کے نیازات کو پہنچانا، ان کے نیڈز کو پہنچانا، وقت پر ان کی خبرگیری کرنا، ان کی دستگیری کرنا، ان کا ہاتھ تھامنا، یہ ساری کی ساری مادی نیکیاں ہی ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سے ہی، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت قدم چلائے، اس راستے پر چلے، خداوند متعال اس کے لیے بڑے راستے کھولے گا، اس کے لیے شفاف و روشن فیوچر اس کے لیے پریزرو کرے گا اللہ آخرت کے ساتھ، دنیاوی حالات کو اچھے کر دے گا۔ تو یہ سب سے بڑا پیغام تقوی ہے۔ تقوی کے بہت سارے مفاہیم ہیں۔ جب قرآن نے تقریباً 2400 سے زیادہ لفظ تقوی کے استعمال کیا ہے، تو الگ الگ مقام پہ ایک الگ الگ طریقے سے خدا نے بیان کیا ہے۔ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، کافی ہمارے روحوں کو اصلاح کرنے والا ہے۔
ایام اضحیٰ کی یہ تیسرا عشرے کا آخر حصہ ہے، اور آنے والے ایام جو اہل البیت پر سخت ترین ایام ہیں وہ ہیں شام کا سفر اور ورود شام۔ کافی ایک سخت مرحلہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی، امام نے شام کا نام لیا، الشام الشام الشام۔ 3 مرتبہ امام نے شام کا نام لیا، اور تینوں مرتبہ امام رقت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک سخت وقت آل اللہ نبی زادیوں نے گزارا ہے کہ ایسے مقام پر جہاں پر اجنبیوں کا مجمع، نامحرموں کا مجمع، اور وسط میں ایک اسرا کا کاروان جو بیت محمد سے تعلق رکھنے والے، جو بیت علی سے تعلق رکھنے والے اس عالم میں لے جائے جا رہے تھے، جیسا ترک و دیلم کے اسیروں کو لے جایا جا رہا تھا۔ ظاہراً یزیدیت یہ وکٹوریس مومنٹ میں ثبت کر رہی تھی، اس بات سے غافل تھی کہ ہم کس کو قید بنا رہے ہیں، یہ قیدی کون ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ آل رسول ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی ایسی سیاست نہیں تھی کہ انہیں چھڑایا جا سکے۔ تاریخ میں متواتر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ مختلف لوگ خود شمر تک اپروچ ہوئے، اور جو ریسپانسبل تھے یعنی کاروان کو لے جانے والے ان تک اپروچ ہوئے، تاکہ کم از کم یہ سہولت دی جائے کہ انہیں چادریں واپس کر دی جائیں، انہیں راستے سے ایک صحیح طریقے سے گزارا جائے۔ لیکن دشمن نے انکار کر دیا، اس لیے کہ دشمن کا سب سے بڑا ہدف ذلت کا آخرین درجہ پہنچانا ہے اہل ایمان کو۔ دشمن یہی چاہتا ہے ہمیشہ۔ دشمن آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ دشمن کا ہمیشہ یہ ہدف ہوتا ہے اہل ایمان کو ذلت کے آخری درجے پر پھینکیں۔ تو یہی یزیدی پالیسی ہے، جو یزیدی پالیسی تھی کہ اہل ایمان جو خود بیت ایمان کے افراد تھے، آل اللہ تھے، آل رسول تھے، انہیں اس راستے سے گزارا جائے، یعنی ذلت کے راستے سے گزارا جائے۔ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دشمن اپنی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ خداوند متعال اپنی پالیسی کو دشمن کے پالیسی کے آڑ میں لاتا ہے۔ کبھی اللہ اہل ایمان کو ذلیل ہونے نہیں دیتا، بلکہ جو یزید جتنا پیسہ خرچ کیا تھا شام کو سجانے میں، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، دربار کو سجانے میں، مہمانوں کو بلانے میں، تاکہ آل اللہ ذلیل ہو جائے یہاں پر، لیکن خدا نے اس ورق کو پلٹ دیا۔ یہاں پر اسیر ہونے کے باوجود حضرت زینب کامیاب ہو گئیں۔ اسیر ہونے کے باوجود حضرت زینب ایک مجاہدہ بن گئی، جس کی ذوالفقار خود حضرت زینب کی زبان تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید پناہ مانگنے لگا، اپنے ہی دربار میں وہ ہار گیا، اپنے ہی دربار میں وہ ذلیل ہو گیا، اپنے ہی دربار میں وہ ویران ہو گیا۔ ایسی شکست و ایسی ویرانی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو دی کہ قیامت تک کے یزیدیوں کے لیے یہ عبرت اور درس بن گیا کہ اگر یہ پالیسی اڈاپٹ کی جائے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ دشمن کا ہمیشہ حربہ رہا ہے، ہمیشہ دشمن اس چیز کے انتظار میں رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اہل ایمان کو شکست دیں۔ ورنہ ایک لشکر حملہ کیا، ابو عبداللہ الحسین شہید ہو گئے، کربلا میں شہید ہو گئے سب۔ دشمن چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ یہ آل رسول ان کو بھیج دو واپس مدینے، لے جاؤ چھوڑاؤ۔ یہ معمولاً یہ پالیسیز ہمیشہ تاریخ اسلام میں ثبت کی گئی ہیں۔ خود جنگ جمل میں جس وقت یہ جنگ پیش آئی، امیر المومنین اس جنگ کو
تاریخی شکست دیتے ہیں دشمن کو، سامنے آنے والی ایک لیڈی کو، تو امیر المومنین کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ اسے قید کر کر باقاعدہ ذلیل کیا جائے، ایسا نہیں تھا۔ امیر المومنین نے باقاعدہ ایک عورتوں کے لشکر کے ساتھ اس خاتون کو مدینے تک ارسال کیے۔ ایک شفاف پالیسی تھی امام کی یہاں پر کہ کبھی ذلیل نہ کر، اور یہ تاریخ اسلام میں کوئی اسلامی لشکر نے کسی دشمن کے لشکر کو ذلیل نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی اسیر نہیں کیا۔ ایک دو مورد اس طریقے کے ہیں جنگ احد کے، ابتدا اسلام تھا، لوگوں نے گرفتار کر کس کر باندھ دیا تھا۔ پیغمبر اکرم رات میں جس وقت راؤنڈز کو نکلے تھے دیکھنے کے لیے کیا حالات ہیں، تو اس وقت پتہ چلا کہ اسیر تڑپ رہے ہیں قید کے عالم میں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی رسیوں کو ڈھیلی کیا جائے، انہیں ذرا آزاد چھوڑا جائے، لیکن نگاہوں کے سامنے انہیں وہی سہولیات دیا جائے جو ہمارے سپاہیوں کو ہیں، جیسے سردی کی راتیں انہیں کمبل دی جائے، انہیں بھی ہماری طرح ایک انسان ٹریٹ کیا جائے۔ تو اتفاق سے یہ سارے کی ساری سیاستیں اسلامی جنگی سیاستیں ان کو فراموش کرا دیا گیا۔ یزید نے چاہا کہ ایک تھرڈ ڈگری استعمال کریں اہل البیت کے خلاف۔ تھرڈ ڈگری کیا ہے؟ یہ سب پردے کے محافظ ہیں، ان کی عورتیں باحیا ترین عورتیں دنیا میں، انہیں بلوہ عام میں ان کے ساتھ ذلت کا سلوک ان کے ساتھ، اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جو حالت وہاں تھی ایک سخت حالت تھی ہمارے لیے، الشام کہ جتنا ہو سکے ان پر ظلم یہ تھا کہ اگر قیدیوں کو، ظاہر بات ہے ایک کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفے سے لے کر شام تک جانے والے قیدی کتنا چلیں گے؟ خواتین، حضرت زینب بڑی عمر کی خاتون تھی، یہ بڑی عمر کی یہ بیوی تھی، جس بنا پر ایک حد تک انسان چل سکتا ہے، جسے تکلیف و تھکان سب ایک انسان سے ہو سکتا ہے۔ تو اس عالم میں ذرا سا اگر چلن ان کا کم ہو گیا یا تھکان کا احساس ہوا تو نوک نیزے سے انہیں دھکیلتے تھے، آگے کی طرف چلو، آگے کی طرف بڑھو۔ امام اس چیز کو اپنے مصائب میں کوٹ فرماتے ہیں کہ ہمیں نیزوں سے فشار دیا گیا تھا کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھایا جائے، ہمیں آگے کی طرف بڑھو۔ آگ پھینکے جاتے تھے چھت پر سے، صدقے پھینکے جاتے تھے، اور امام فرماتے ہیں کہ میرا امامہ جل گیا۔ صدقے پھینکے جاتے تھے، آگ پھینکے جاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر آگ کے ڈھیلے گرتے تھے، یعنی وہی جسے یوں کہا جائے کہ کوئلے والی آگ، اوپر سے ایک شین میں لا کر اوپر پھینک دیا، جسے کافی تکلیف ہوتی تھی، جس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ بچے گھبرائے جاتے تھے۔ ایک تو باہر والوں کا مجمع جو کافی دہشت ایجاد کیا ہوا تھا، یہ سب ایک سازش تھی دشمن کی، اور اس کے بعد بہت سارے اس طریقے کے مصائب، 6-7 مصائب امام نے بیان کیے۔ اس میں سے ایک یہودیوں کے محلے میں لے جا کر اعلان کرنا کہ یہ وہی شخص ہے جو تمہارے باپ، جس کے دادا نے تمہارے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے، یعنی یہودیوں کے معرکے میں جو جنگیں ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے معرفی کرنا اور دشمن کو اور لوگوں کو بھڑکانا، یہ تبلیغات تھی، جس طریقے سے آج بھی یہ تبلیغات انجام دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ وحشی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ فلاں ہے۔ یہ دشمن کا کام ہے یہ جتنا ہو سکے حد اکثری، جتنا ہو سکے زمانے کو ان کا دشمن قرار دیا جائے، ان کے خلاف ٹھہرایا جائے، ان کے خلاف قیام کروایا جائے، انہیں مقہور کیا جائے، منفور کیا جائے۔ دشمن کی سازش رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، یزیدیت کی پالیسی یہی ہے، تاکہ کوئی لب گشائی نہ کرے، انسان جیتے جی مر جائیں، ہار جائیں، پھر اس کی طرف پشتبان کوئی نہ ہو، پھر اس سے مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یہی اہل البیت کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن خدا نے اس نظام کو پلٹ دیا۔
اتنی تیزی کے ساتھ پلٹا کہ خدا نے یزید خود اپنے دربار میں مقہور ہو گیا. اس کے نزدیک ترین مشیر مشاور جو اسے مشورہ دیا کرتے ہیں اسے کان میں جا کر کہنے لگے کہ تمہاری بھلائی اسی میں اب ہے کہ تم اس وقت فوراً یہ فیصلہ کرو اور ان کو مدینہ جلدی بھیج دو، شام میں انہیں روکا نہ جائے. کافی حالت بدل چکی تھی، فوراً زندان میں منتقل کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یزید سے زیادہ برداشت نہیں ہوا، جو اپریزنگ تھی لوگوں کی، یعنی سارا تختہ پلٹ گیا تھا، ایک انقلاب آ گیا تھا. ذلیل کرنا چاہا لیکن ذلت خود اس کے دامن گیر ہو گئی. تو یہ اب پالیسیز بدلنے لگا کہ انہیں رہا کر دیا جائے. اس لیے یزید نے فوراً اس کے بعد رہا کیا، جلد از جلد بھیجا جائے یہاں سے. پھر 40 کربلا میں ہوا تھا. یعنی خدائی طاقت مظلوموں کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ مظلوم ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. یہی حال آج کا بھی ہے. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ایک چند باتیں آج کے حالات کے بارے میں بیان کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.